السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے استاد سے التجا کرتا ہوں کہ وہ سورہ یونس کا 8واں رکوع سنائے اور مجھے تجوید سے متعلق کچھ سوال پوچھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله العظيم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ Power off. اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے قوم اگر تم کو میرا اور تم میں رہنا خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور وہ اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ہی ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبردار میں ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور پیغمبری اپنی قوم کی طرف
اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے۔ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا کہتے ہو کہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ اور وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو، اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو چیز تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا۔ خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا، اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا، اگرچہ گناہگار برا ہی مانے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اپنے شاگرد معظم توصیف سے قرأت سے متعلق کچھ سوالات پوچھوں گا، درخواست ہے کہ وہ ان کے جواب دیں۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ حروف کے مخرج کو نکالنا۔ نہیں، ہر حرف کو اپنے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ حروف کے نکلنے کی جگہ کو۔ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ مخرج میں دانتوں کا خاص دخل ہوتا ہے، اس لیے دانتوں کے نام عربی میں جاننا ضروری ہے۔ اب میں معظم توصیف سے سارے دانتوں کے نام پوچھوں گا۔ بتاؤ ثنایا کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ رباعی؟ 4۔ انیاب؟ 4۔ اور ضاحک؟ ضاحک 4۔ اور طاحن؟ 6۔ 6 اوپر 6 12 بتاؤ۔ 12۔ اور ناجز؟ 4۔ اب کل دانت کتنے ہوئے؟ 32۔ اچھا یہ بتاؤ حروف حلقی کتنے؟ 6۔ شروع حلق سے کون سے حروف نکلتے ہیں؟ غین، خا۔ اور بیچ حلق سے؟ حمزہ، نہیں، ہا۔ عین، ہا۔ عین، ہا۔ اور آخر سے؟ حمزہ، ہا۔ چلیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔